اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا وَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ آپ منافقوں کو اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ منافقین جو مومنوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ لوگ ان کافروں کے پاس عزت تلاشتے ہیں جبکہ اللہ کے لیے تمام تر عزتیں ہیں؟ اور اللہ نے کتاب کے اندر تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ وہ لوگ دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، تب تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ یہ منافقین تمہارے انجام کے انتظار میں لگے رہتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں آ کر تمہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کو فتح کا کوئی حصہ نصیب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کافروں سے کیا ہم تم پر کنٹرول حاصل نہیں کر لیا تھا اور ہم نے تمہیں مومنین سے روکے رکھا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنین کے خلاف کوئی راستہ نہیں دے گا۔ اس سے پہلی والی جو آیت تھی جس کی تفسیر کل گزری ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ اس آیت کا مصداق میں نے بتلایا تھا کہ منافقین ہیں جو مومنوں کے سامنے آتے ہیں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور جب کافروں کی مجلس میں جاتے ہیں تو کفر کا اظہار کرتے ہیں، پھر جب مومنوں کی مجلس میں آتے ہیں تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں، پھر جب کافروں کی مجلس اور ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہاں جا کر وہ لوگ کفر کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اس برے عمل کی وجہ سے وہ لوگ آگے چل کر کفر میں ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کے اس بدعملی کی وجہ سے کہ ان سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ ان کو نہ معاف کرے گا اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرے گا۔ انہی منافقین کا تذکرہ آج بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کی گئی کہ دیکھیے ہر انسان جو ہے وہ اپنے مستقبل میں اچھے حالات کا امیدوار ہوتا ہے۔ ہر انسان فطری طور پر اس بات کا طلبگار اور امیدوار ہوتا ہے کہ اس کا آنے والا دن اور بہتر سے بہتر ہو، اس کے لیے خوشخبری کا سامان ہو۔ مگر ان منافقوں کی حالت یہ کہ انہیں کہہ دیجئے، انہیں آپ اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ تمہارا جو مستقبل ہے وہ اندھیرے میں۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، ان منافقوں کو اس بات کی خوشخبری دے دیجئے
کہ ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب ان منافقوں کی کچھ حالت کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کہی گئی کہ دیکھیے منافقین ایسے لوگ ہیں جو مومنین کے بجائے کافروں سے دوستی لگائے پھر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے تو ان کی دوستی اور ان کے تعلقات کس کے ساتھ ہونی چاہیے تھی؟ مومنین اور مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے برخلاف برعکس یہ لوگ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا رہے ہیں، گویا ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اپنانے کو یہ لوگ چاہ رہے ہیں۔ کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے پاس عزت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، عزت کہتے ہیں قوت اور غلبہ کو، عزت نام ہے قوت اور غلبے کا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافروں کے پاس جائیں گے، کافروں کی جماعت میں رہیں گے، بظاہر انہیں کافروں کی تعداد زیادہ لگ رہی ہے، ظاہری شان و شوکت ان کو کافروں کے پاس دکھ رہا ہے، ظاہری طاقت اور قوت ان کو کفار کی جماعت میں دکھ رہی ہے، اس لیے یہ لوگ ان کے ساتھ ملتے ہیں تاکہ ہمیں بھی کیا ہو جائے، قوت اور غلبہ حاصل ہو جائے۔ یہ لوگ کہاں تلاش کر رہے ہیں عزت؟ ان کافروں کے پاس۔ قرآن نے کہا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، حقیقت یہ ہے کہ تمام تر طاقت اور تمام تر غلبہ کس کو حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ یہ وہ چاہتا ہے تو کسی کو ظاہری طور پر طاقت اور غلبہ نصیب کر دیتا ہے، اور یہ بھی طاقت اور غلبہ ایک عارضی شے ہے، آج ہے کسی قوم اور کسی ملک کے پاس، کل یہ اس سے سلب اور ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں ہم اور آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، کسی کا ڈنکا آج بولتا ہے، 20-40 سال کے گزرنے کے بعد وہی مغلوب اور مقہور ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اصل طاقت اور اصل قوت اور اصل غلبہ جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اصل عزت جو حاصل ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ لہذا اگر تم بھی مستقل طاقت اور غلبہ چاہتے ہو تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے بن جاتے، اللہ کے مومنین سے تمہاری کیا ہوتی؟ دوستی ہوتی۔ یعنی والہانہ تعلقات کافروں کے ساتھ میں نے ایک بار بتلائی تھی کہ خیر خواہی کرنا، بھائی چارگی یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بالکل دوستانہ تعلق، دلی اور قلبی تعلق کافروں کے ساتھ رکھنا، اس کی ممانعت اسلام کے اندر ہے کہ آپ کافر مومنین کو چھوڑ کر جس درجے کا تعلق، جس درجے کی محبت آپ کا ایک مومن کے ساتھ ہونا چاہیے، اس درجے کی محبت آپ مومن کو چھوڑ کر کس کے ساتھ کیے ہوئے ہیں؟ کافروں کے ساتھ کیے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ باقی رہا خیرخواہی کرنا، ہمدردی کرنا، انسانیت کے ناطے ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ رواداری کا مسئلہ، اس کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ حالانکہ کہا آگے قرآن نے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا۔ حالانکہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دے رکھا، سورہ انعام کے اندر وہ آیت آ رہی ہے کہ اللہ نے اس بات کا حکم دے رکھا ہے کہ جب بھی تم اللہ کی آیتوں کے بارے میں یہ سنو کہ کسی مجلس میں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یا یہ کہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا یہ کہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کسی بھی مجلس کے اندر، تو تمہارا کام یہ ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ تم ان مجلسوں میں اس وقت تک شریک مت ہو، اس وقت تک تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ دوسرے کام میں مشغول نہ ہو جائے۔ مطلب یہ کہ دیکھو کافروں کی مجلس میں تو اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، کافروں کی مجلس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا تھا، اور یہ جا کے منافقین انہی کافروں کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، انہی کافروں کے ساتھ ان کی ساٹھ گاٹھ رہا کرتی تھی، انہی کے ساتھ ان کی نشست و برخاست ہوا کرتی تھی۔ قرآن نے کہا کہ دیکھو ہم نے سورہ انعام کے اندر یہ آیت نازل کر دی ہے کہ تم ان کافروں کے ساتھ اس وقت تک نہ بیٹھو ایسی مجلسوں میں جب تک کہ یہ لوگ دوسری باتوں میں، یعنی وہ جو برا عمل یہ لوگ کر رہے تھے اسلام کے ساتھ یا اسلام کی آیتوں کے ساتھ یا اسلام کے احکامات کے ساتھ یا اسلام کے جن احکامات کا وہ لوگ مذاق بنا رہے تھے، اس مجلس میں تمہیں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ لوگ دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی ابھی ایک مجلس لگی ہوئی ہے جس کے اندر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا اسلام کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو ایسی مجلس میں آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ہاں وہ لوگ اس برے عمل کو چھوڑ کے پھر دوسرے کام میں لگ جائیں، ان کی مجلس کسی
دوسرے امور کے اندر مشغول ہو جائے پھر آپ اس مجلس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ حکم تھا اصل سورہ انعام کے اندر، لیکن یہ منافقین جا کے انہی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے جن مجلسوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی۔ یہ تو حکم جو ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ حکم منافقین کے بارے میں ہے، لیکن اس کے عموم کے اندر شریعت نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ کسی بھی مومن کے لیے کسی بھی ایسی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی مومن کے لیے کسی بھی ایسی مجلس میں شرکت اور بیٹھنا اور وہاں اپنا وقت گزارنے کی اجازت نہیں ہے جس مجلس کے اندر اسلام کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، جس مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، جس مجلس کے اندر گناہوں کا بازار گرم ہو، ایسی مجلسوں میں مومنین کی شرکت نہیں ہونی چاہیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہاں تک کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی مجلس ہے جو دین کے نام پر قائم کی گئی ہے، کوئی ایسی مجلس ہے جو دین کے نام پر قائم کی گئی ہے مگر اس مجلس کے اندر دین کے ساتھ مذاق بنایا جا رہا ہے، یعنی بدعت و خرافات کیے جا رہے ہیں، دین کے نام پر بدعت و خرافات کی مجلس ہے، ویسی مجلس میں بھی شرکت حرام ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے تفسیر قرآن کی اور وہاں بیٹھا شخص تفسیر کر رہا ہے تفسیر بالرائے، یعنی تفسیر قرآن ایک وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال اور آثار سے ثابت ہے، سلف صالحین نے جن آیتوں کی جو تفسیر کی ہے ان راستوں کو چھوڑ کر وہ اپنی ذہن سے اور اپنی عقل سے آیات کا معنی اور مفہوم بتلانا چاہتا ہے، اور وہ ہر آیت کا ایک نیا مفہوم بتانا چاہتا ہے جس کی تفسیر ماضی میں کسی اکابر نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا صحابہ کے آثار سے ثابت نہیں ہے، ویسی مجلس میں بیٹھنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایسا مفسر جو تفسیر رائے کرتا ہے، جو اپنی عقل سے اور اپنی سمجھ سے قرآن کی آیتوں کا معنی اور مطلب نکال کر نیا نیا بتلاتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے، آری بات سمجھ میں، ویسی مجلسوں میں بیٹھنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ مطلب یہ کہ ہر وہ مجلس جہاں اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے یا اسلام کے غلط تصویر کو اسلام بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کہ یہ کہ بدعت و خرافات کو سنت بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سنت کے نام پر جو ہی مجلس قائم ہو رہی ہے حالانکہ وہ سنت نہیں ہے بلکہ وہ دین میں ایک نئی چیز ہے، ویسی مجلسوں میں شرکت کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں، جب وہ اس برے عمل کو چھوڑ کر دوسرے عمل میں مشغول ہو جائیں گے تب آپ کے لیے بیٹھنے کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر اس مجلس میں شریک ہونے کا مقصد آپ کا اصلاح ہو، جیسے ایک نکاح کی ہی مجلس ہے اور پوری کی مجلس کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف قائم کی گئی ہے، پورے کے پورے مجلس میں وہ اعمال ہو رہے ہیں جو سنت اور اسلام کے خلاف ہے، آپ ایسی مجلس میں شریک ہو رہے اصلاح کی نیت سے، اور آپ کا مقصد یہ کہ میں ایسی مجلس میں جا کے اپنے دین کا پیغام اور صحیح اسلام پیش کراؤں گا، تو پھر آپ کے لیے اجازت ہے۔ ورنہ یہ کہ آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اسی طرح کی مجلس میں اور جن برے اعمال میں وہ شریک ہے اس میں آپ بھی شریک ہو جائے، تو قرآن نے کہا انکم اذا مثلہم، تب تو تم بھی انہی طرح ہو جاؤ گے۔ اگر گناہ کرنے والوں کی مجلسوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی مجلسوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے، جیسے غیروں کی مجلس قائم ہوتی ہے، ہمارے جتنے بیچارے نیتا قسم کے مسلمان لوگ ہیں وہ جن کو جس مجلس میں بلائیے وہاں وہ شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ مجلس انتہائی اسلام کے خلاف قائم کی جاتی ہے، بت پرستی کی مجلس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اور وہاں وہ شامل ہو جاتے ہیں سیکولرزم کے نام پر یا رواداری کے نام پر۔ رواداری اس کا نام نہیں ہے، رواداری اس کا نام نہیں ہے کہ جو جس مجلس میں بلا کے آپ کو ٹیکا لگا دے آپ ٹیکا لگوا دے، جس مجلس میں بلا کر آپ کو بٹھا دے، جس کے سامنے چاہے آپ کو جھکوا دے، جس کے سامنے چاہے آپ کو ہاتھ جوڑوا دے اور آپ ہاتھ جوڑتے چلے جائیں، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ رواداری، حسن سلوک، خیرخواہی الگ شے ہے، اور ہر ایسے عمل سے بچنا جس سے اسلام پر داغ لگے یا یہ کہ ایمان کے بنیادی اصول کو ترک کرنا لازم ہے، ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور نہ ہی اس درجے کا تعلق آپ کو غیروں کے ساتھ رکھنے کی اجازت بھی اسلام کی طرف سے دی گئی ہے کہ اگر ایسا کرتے ہو انکم اذا مثلہم، تب تم بھی انہی طرح ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ جو گناہ ان برے مجلسوں کے قائم کرنے والوں کو کے سر چڑھ رہا ہے وہی گناہ شرکت کی وجہ سے تمہارے سر بھی چڑھ جائے گا۔ ایک
عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے چند لوگوں کو سزا دی ایک برے مجلس کی وجہ سے. تو کسی نے کہا کہ اس میں ایک جو فلاں شخص تھا وہ تو گناہ میں شامل نہیں تھا. کہا وہ اس مجلس میں شامل تھا یا نہیں؟ بولا تھا. بات اس کو بھی سزا دو. تب سزا اس کو بھی دی جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اس مجلس میں شامل ہونے کی وجہ سے ان گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لے رہا جو گناہ وہ لوگ کرنے والے. یعنی کہیں بری مجلس، یعنی یہ جو حدیث میں آتا ہے نا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ اگر کہیں پر برائی ہو رہا ہے، کہیں پر اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے، کہیں پر برائی کی مجلس قائم ہے، تو اگر تمہارے پاس اس بات کی طاقت ہے کہ تم اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکو تو روکو. اگر تمہارے پاس اس کی صلاحیت نہیں ہے، اگر زبان سے بول سکتے ہو تو زبان سے بول کر روکو. اگر اس کی بھی صلاحیت نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے احباب کی کوئی مجلس ایسی ہے جو اسلام کے خلاف ہے، تو کم از کم اگر آپ اس کو ہاتھ سے روک نہیں سکتے، زبان سے بول نہیں سکتے، تو کم از کم شرکت نہ کر کے اپنی ناراضگی کا تو اظہار کیجئے. کم از کم شرکت نہ کر اپنی ناراضگی کا اظہار تو آپ کو کرنا ہی چاہیے. اس درجے کا تو ایمان آپ کے اندر ہونا ہی چاہیے کہ آپ کے بالکل خاص لوگ ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور ان کی مجلس چاہے شادی بیاہ کی ہو، چاہے جس طرح کی بھی مجلس ہو، اور وہ بالکل ہی کیا ہے، واہیات اور فضولیات پر مبنی ہے، اسلام کے خلاف اصولوں پر مبنی ہے، تو ایسی مجلسوں میں کم از کم آپ کے پاس اگر اتنی صلاحیت ہے تو آپ ایسی مجلسوں میں شریک نہ ہو کر اپنی ناراضگی کا احتجاج درج وہاں پر ضرور کروائیں، ورنہ آپ کے سر بھی گناہ چڑھے گا جو گناہ ان کے سر چڑھے گا. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. یہ خواہ کافر ہو خواہ منافقین ہے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل جہنم کے اندر اکٹھا کر دے گا. پھر ان کافروں اور منافقوں کے بارے میں خاص طور پر بتایا. دیکھو الذین یتربصون بکم، ان منافقوں کی حالت یہ ہے کہ یہ تمہارے انجام کا انتظار کرتے ہیں، ہمیشہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اگر مسلمانوں کو جنگوں میں فتح حاصل ہو رہی ہے، مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہو رہی ہے، فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا لم نکن معکم، تو فوراً آ کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے. ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو آج بھی محلے کے اندر، کوئی معاملہ ہوگا آپ کو خاموش بیٹھے رہیں گے. اگر آپ کی جیت ہوئی یا آپ کامیاب ہو رہے فوراً کہیں گے بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. وہ بدماش ہے سامنے والا، آ رہی بات سمجھ میں. اور جہاں سامنے والے کو جیت ہو گئی ان کی مجلس میں جا کے شریک ہو جاتے ہیں، محلے میں اس کی پارٹی میں جا کے شریک ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے الیکشن کے موقع پر بھی، آ رہی بات سمجھ میں. آپ محلے میں الیکشن کروا دیجئے، دیکھیے 2-4 لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو، جو پارٹی جیت گئی وہ اس کو جا کہیں گے بس میں آپ ہی کے ساتھ تھا، میں سارا کام میں کس کے لیے کر رہا تھا؟ آپ کے لیے ہی کر رہا تھا. یہ سب کیا ہے؟ نفاق ہے. کہ وہی حال منافقوں کا. ایک تو آپ کے انجام میں انتظار میں رہتے ہیں، جہاں آپ کو فتح حاصل ہوئی، کامیابی حاصل ہوئی، فوراً کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، ہمیں مال غنیمت دیجیے، ہم بھی تو جنگ میں شریک ہو اور ہم نے آپ کے ساتھ ان کافروں سے مقابلہ کیا. کہا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ. اور اگر خدا نہ خواستہ جنگ کے اندر کس کو کامیابی حاصل ہو جائے، ان کافروں کو ہو جائے ظاہری طور پر کامیابی، تو جا کر کہتے ہیں قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین. ارے ہم تو لوگ تو تمہارے اوپر کنٹرول کر چکے تھے، ہم لوگ تو تمہارے اوپر غالب آ ہی چکے تھے، ہم نہیں تو منافقوں کو ادھر ادھر گمراہ کر کے تم سے بچا لیا. تم کو بچانے میں اور تم کو کامیابی دلوانے میں ہمارا ہی ہاتھ ہے. ان منافقوں کو ہم لوگوں نے غلط رہنمائی کر دی، غلط خبریں دے دی، جس کی بنیاد پر یہ تمہارے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے اور ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوئی. کہا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے، کس کا کون سا عمل کس مقصد سے ہے اور کس کا کون سا عمل کس مفاد کے پیش نظر ہے. یہ سارا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کر دے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے خلاف کافروں کو کوئی کامیاب ہونے کا راستہ کل قیامت کے دن نہیں دے گا. اس دن صرف اور صرف کامیابی اس کی ہوگی جو ایمان باللہ لے کر آئے گا، جو اپنے ایمان کے اندر مخلص ہوگا. جو نفاق لے کر آئے گا یا جو کفر لے کر آئے گا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو کل قیامت کے دن مومنوں کے خلاف کسی بھی طرح کی رشا دوانیاں کرنے کی اجازت حاصل نہیں ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ.